بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ فلسطین اسرائیل جنگ، ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جنگ کی صورتحال دھماکہ خیز سطح پر پہنچ چکی ہے، کچھ بھی ممکن ہے۔ امریکہ کو اپنا ذہن بنانا ہوگا، کیا وہ واقعی چاہتا ہے کہ جنگ قابو سے باہر ہو؟ میں خبردار کرتا ہوں کہ اگر خواتین اور بچوں کا قتل جاری رہا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ نئے محاذ کا کھلنا ناگزیر ہو جائے گا اور اسرائیل کو اس پر افسوس ہوگا۔ امریکہ دوسروں سے عقل کا مطالبہ کرتا ہے لیکن وہ مکمل طور پر اسرائیل کی طرف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شام اور عراق میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والے گروہ تہران کی ہدایات کے بغیر اپنے طور پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کے تمام ہسپتال خالی کرنے کی وارننگ، بمباری سے مزید سینکڑوں شہید، اسرائیل کا جنگ بندی سے انکار۔ غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ بمباری جاری، تازہ حملوں میں مزید سینکڑوں فلسطینی شہید ہو گئے، شہداء کی تعداد 8400 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی ٹینک غزہ کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے ضلع زیتون میں داخل ہو گئے۔ فلسطینی خبرساں ادارے وفا کے مطابق جنوبی شہر رفح میں ابو شملہ نامی شخص کے گھر پر بمباری سے 18 افراد شہید ہو گئے۔ رفح میں حجازی خاندان کی رہائشی عمارت پر حملے میں 9 افراد شہید، جبکہ وسطی غزہ کی پٹی کے علاقے الزویدہ میں بمباری کے نتیجے میں 18 افراد شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مظالم کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے القدس سمیت شمالی غزہ کے تمام 10 ہسپتالوں کو خالی کرنے کی وارننگ جاری کر دی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کا کہنا تھا کہ غزہ شہر میں القدس ہسپتال کے قریب اسرائیلی بمباری و فضائی حملوں سے بے گھر ہونے والے شہریوں اور طبی کارکنوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ غزہ میں انڈونیشیا ہسپتال نے منگل کی صبح ہسپتال کے قریب تیسرے حملے کی اطلاع دی، جس کے چند گھنٹوں بعد ترک فلسطینی دوستی ہسپتال نے کہا کہ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے یورپی ہسپتال کے آس پاس بھی اسرائیلی فضائی حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے خبرساں ادارے AFP کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہم نے حماس کے 600 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی کے امکانات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ جنگ کا وقت ہے۔ نیتن یاہو نے حماس حملے روکنے میں ناکامی پر مستعفی ہونے سے انکار کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی ٹینکوں کی پیش قدمی، امارات کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ اسرائیل کی بحری فوج کے درجنوں ٹینکوں کے ساتھ غزہ میں داخل ہونے کی کوشش پر متحدہ عرب امارات نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا کہ انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد کے کوآرڈینیٹر اور اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورک ایجنسی برائے فلسطین پناہ گزین کے بریفنگ سنی جائے۔ CNN نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج کسی بھی وقت منعقد ہو سکتا ہے، جس میں امارات فوری جنگ بندی کی قرارداد بھی لا سکتا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کی بحری فوج کے درجنوں ٹینکوں کے ہمراہ غزہ کی جانب پیش قدمی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے غزہ میں انسانی بحران میں اضافہ ہوگا۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی حماس اسرائیل جھڑپوں کے بعد سے اس اہم مسئلے پر 2 بار سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جا چکا ہے، لیکن غزہ کی حمایت میں قرارداد کو امریکہ کے ویٹو کرنے کی وجہ سے دونوں بار اجلاس بے نتیجہ ثابت ہوئے تھے۔ اسرائیل کی بمباری میں غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 8500 ہو چکی ہے اور 11000 سے زائد زخمی ہیں، جبکہ حماس کے حملے میں 1400 سے زائد اسرائیلی بھی مارے جا چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں
امریکہ منظم طریقے سے افراتفری پھیلا رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ منظم طریقے سے افراتفری پھیلا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں افراتفری کا ذمہ دار ہے اور مشرق وسطیٰ کے مسائل کی جڑ امریکہ ہے۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ منظم طریقے سے افراتفری پھیلا رہا ہے اور فلسطین میں بے گناہ لوگوں کی موت کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ تنازع کا حل فلسطینی ریاست کا قیام ہے، جبکہ امریکہ اور اتحادی عالمی عدم استحکام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل حماس لڑائی، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں دگنی ہونے کا خدشہ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے باعث عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتیں دگنی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ عالمی بینک نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند روز میں خام تیل کی قیمت $150 فی بیرل سے تجاوز کر سکتی ہے۔ کم اور درمیانی شدت کے علاقائی خلل کی صورت میں بھی تیل کی عالمی قیمت $102 سے $121 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ عالمی بینک کا کہنا تھا کہ تیل پیدا کرنے والے مرکزی ممالک نے سپلائی کم کر دی تو 1970 کی دہائی والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یوکرین جنگ اور عرب غزہ جنگ سے اجناس کی مارکیٹ کے لیے دوہرا جھٹکا ہوگا۔ کیا رہے کہ اس وقت عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل کی قیمت $87.84، جبکہ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی فی بیرل قیمت $82.69 فی بیرل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جنگ کے وقفے ضروری ہیں، وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کینیڈا کی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ پر جاری بمباری میں انسانی بنیادوں پر وقفہ کرنے میں وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا کے مغویان کو غزہ سے نکالنے میں وقت بہت کم رہ گیا ہے اور غزہ میں اشیاء خوردونوش کی ضرورت بدترین حالت کو پہنچ چکی ہے۔ کینیڈا کی وزیر اعظم کے مطابق بمباری کی زد میں غزہ میں 400 کینیڈین پھنسے ہوئے ہیں، وہ خوف اور پریشانی میں رہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ غزہ کی جنگ میں وقفے ہوں اور انسانی بنیادوں پر وہاں اشیاء کی فراہمی ممکن بنائی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عراق میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹوں سے حملہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عراق کے مغرب میں واقع امریکی فوجی اڈے عین الاسد پر 4 راکٹ فائر کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق راکٹ کے دھماکوں کی آوازیں بہت دور تک سنی گئیں۔ یہ راکٹ حملہ پیر کے روز شام 6:30 بجے ہوا۔ بعض دیگر خبرساز ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی فوجی اڈے پر 4 زوردار دھماکے ہوئے ہیں۔ ادھر شام کے صوبہ دیر الزور کے شمال مشرق میں بھی امریکہ کے غیر قانونی فوجی اڈے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ عراق کے اسلامی استحکامتی مجاہدین نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر میں سزائے موت پانے والے سابق بحریے کے اہلکاروں کو لے کر آئیں گے۔ بھارت نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ بھارت کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت قطر کے ایک عدالت کی طرف سے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت پانے والے بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر کوششیں کرے گا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق سبرانیم جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے حراست میں لیے گئے سابق بھارتی اہلکاروں کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ حکومت ان کے کیس کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہی ہے۔ دوسری جانب قطر نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور نہ ہی الزامات کی تفصیلات ظاہر کی ہیں۔ علاوہ ازیں بھارتی بحریے کے سربراہ نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے ہمارے اہلکاروں کو ریلیف حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈیڈ لائن ختم، غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کل سے آپریشن ہوگا۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کی ملک بدری کی ڈیڈ لائن کا آج آخری دن ہے۔ چمن میں کرائے پر رہنے والے افغان باشندوں کو گھر خالی کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مساجد میں اعلانات کرائے جا رہے ہیں۔ کل سے آپریشن کر کے پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی۔
خیبر پختونخوا سے اب تک 90,000 غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین طورخم کے راستے افغانستان جا چکے ہیں۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے پشاور، ہری پور اور ضلع خیبر پختونخوا میں عارضی کیمپ قائم کر رکھے ہیں۔ کل سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پکڑ کر ان کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا، جس کے بعد انہیں طورخم کے راستے افغانستان بھیجا جائے گا۔ پشاور کے عارضی کیمپ میں 2,000 افراد کی گنجائش ہے۔ عارضی کیمپ میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔